ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ دور حاضر میں امت کو جس طرح بکھیرا جا رہا ہے، فرقہ واریت کا ناسوت جس طرح امت کو چمٹ گیا ہے اور بکھیر رہا ہے، ایسے میں قرآن سنیے۔ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کی حبل کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا نہ ہو، بکھر نہ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں تالیف پیدا کی، محبت پیدا کی، تمہارے دلوں کو جوڑا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اس کے احسان کے ساتھ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تمہاری حالت تو یہ تھی کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس کے لیے حبل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حبل پر تاج العروس نے لکھا کہ وہ چیز جو کسی مقصد اور حاجت تک رسائی کا سبب بنے اسے حبل کہتے ہیں۔ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ رسی کو حبل کہتے ہیں، اور شعراء لوگ اس کو حبول، مصائب اور تکالیف کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک ایسا جال جو مچھلیوں کا شکار کرے اس کو بھی حبالہ کہا جاتا ہے۔ ایسی رسی جو ڈول کے ساتھ باندھ کر کے کنویں سے پانی نکالنے کا سبب بنے اس کو بھی حبل کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبل سے مراد قرآن ہے۔ ابن جوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر کے اندر 6 اقوال قلم بند کیے۔ آپ سکرین پر ابن جوزی کی زاد المسیر کا عکس بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلا حبل سے مراد وہ کہتے ہیں قرآن، دوسرا جماعت، تیسرا اللہ کا دین، چوتھا اللہ کا وعدہ، پانچواں اخلاص، اور چھٹا اللہ کا امر۔ گویا حبل سے مراد قرآن ہو یا جماعت ہو، اللہ کا دین ہو، اسلام ہو، اخلاص ہو، امر ہو، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، جو بھی ہوں، یہ سارے وہ مہتاب ہیں جو اللہ کی رسیاں ہیں۔ اسی کی طرف تفسیر تبصرہ نے بھی اشارہ فرمایا۔ اب امت کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ ان سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اخلاص اختیار کرو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، جب قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر جدا جدا نہ ہو، بکھر نہ پڑو۔ لیکن یہ فرقہ واریت بھی ایک حقیقت ہے۔ ابن عطیہ نے اسی آیت کے تحت اپنی تفسیر المحرر الوجیز کے اندر اس حدیث کا حوالہ دیا جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ سکرین پر اس کا عکس ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 71 گروہ تھے، میری امت بکھرے گی اور 72 فرقے ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ حق پر کون ہوگا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجماع، جو جماعت ہوگی۔ اور پھر آپ نے
یہ آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی حبل کو، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ دراصل امت کو اس میں اتحاد اتفاق کا درس دیا۔ جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں، تفسیر تبصرہ نے لکھا، وہ کبھی اتحاد کے دائی نہیں ہو سکتے، وہ اتحاد نہیں کر سکتے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر 3 وجوہات لکھی ہیں کہ کیوں تفرقے سے منع کیا۔ انہوں نے پہلی وجہ یہ لکھی کہ افتراق سے انسان دراصل حق سے دور ہو جاتا ہے، اس بعد اور دوری کی وجہ سے منع کیا کہ فرقوں میں نہ پڑو، الگ الگ نہ ہو۔ اور دوسرا دشمنی اور جھگڑے سے منع کیا کیونکہ اس سے بربادی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ولا تفرقوا، ایسا مت کرو۔ اور تیسری وجہ کہ تفرقہ جو ہے یہ محبت اور الفت کو زائل کر دیتا ہے، اس لیے کہا کہ محبت اور الفت کا چشمہ قائم دائم رکھنے کے لیے تمہیں فرقہ واریت سے بچنا ہوگا اور اللہ کی حبل کو تھامنا ہوگا۔ مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں لکھا کہ قرآن، رسول رحمت، اہل بیت، صحابہ کی جماعت اور خلوص و اطاعت سب وہ مہتاب ہیں جو اللہ کی رسیاں ہیں۔ مشکل تنگ تاریک راستوں میں خطرات سے اللہ کی رسیاں ہی انسان کو محفوظ کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ امت کو بکھرنے سے بچائے اور ان کو اتحاد نصیب فرمائے۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی ذکر کیا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے اپنی نعمت کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کو بھیج کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اتنی دلچسپ بات ہے کہ اوس اور خزرج جن میں 120 سال سے لڑائی جاری تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ وہ آپس میں باہمی محبت اور پیار کے رشتے میں بندھ گئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن نصیب فرمائے اور قرآن کی فکر نصیب فرمائے۔ علامہ قرطبی نے بھی کہا کہ وہ حدیث کا حوالہ دیا، ان ھذا القرآن هو حبل اللہ، یہ جو قرآن ہے یہی اللہ کی رسی ہے۔ اللہ اس کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔